صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، تیرا ذکر کرنے والا اور صرف تجھ ہی سے ڈرنے والا، صرف تیری ہی اطاعت کرنے والا، تیرے ہی آگے جھکنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ وزاری کرنے والا اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ آپ کے عشاق، سارے دینی غیرت کے حامل، آج ہم جس نجم ہدایت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کا خاص وصف محافظ ناموس رسالت اور محافظ وجود رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عبارت تھی ہی، اور جن کی متاع حیات غیرت دینی اور حمیت دینی تھی، اور وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس حدیث پاک کی عملی تفسیر جن کی زندگی تھی، وہ سیدنا آج ہمارے ممدوح حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل قدر صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کفر اسلام کے جتنے مارکے ہوئے، میدان بدر سے لے کر غزوہ بدر سے لے کر اور جنگ یمامہ تک، اس کے دوران جتنے مارکے ہوئے ان سب میں یہ شریک رہے۔ ان کے ہزاروں وصف ہیں، لیکن دو باتیں آج خاص طور پہ جو میں نے آپ سے کرنی ہیں، ان کے عشق مصطفیٰ اور ان کی غیرت دینی کی، یہ انہی لوگوں کا فیضان ہے۔ ہم نے ان کی حیات پڑھی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کے فرزند پچھلی 14.5 صدیوں سے جو ناموس رسالت کی حفاظت کریں، اپنی جانوں سے، مالوں سے، اولادوں سے ہر قسم کی قربانیاں دے رہے ہیں، یہ انہی جو نجوم ہدایت ہیں، انہی کا فیضان ہے۔ ان کی حیات پاک کا یہ تصرف چل رہا ہے، اور قیامت تک یہ امت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اپنی جانوں کے نذرانے پیش کے بھی کرتی رہے گی۔ ناظرین کرام، ان کا کمال یہ تھا کہ پہلے جو انہوں نے مارکہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ایک دشمن، بڑا زبان دراز تھا، کعب بن اشرف، یہ اتنی اذیت دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب لکھتا تھا کہ آپ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ کون ہے جو مجھ سے یہ اذیت دور کرے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکے بھانجے تھے کعب بن اشرف کے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ سعادت آپ مجھے اگر عطا فرما دیں۔ تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کمانڈو بھیجے تھے، ان میں ایک حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ گئے اور جا کے اس کا کام تمام کیا، اور جب یہ واپس آئے، انہوں نے مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے، انہوں نے جب نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فرو شاداں تھے، آپ اتنے خوش تھے کہ آپ نے پھر ان کو دعا دی۔ ناظرین کرام، اور دوسرا ان کا جو مارکہ بہت بڑا ہے، وہ خدا و رسول کا انتہائی دشمن، پہلا جو آدمی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج و تخت نبوت پہ حملہ کیا تھا، مسیلمہ کذاب، اس کے مقابلے میں جب ایک لشکر اسلامی گیا، اور تاریخ اسلام میں صحابہ کرام کی سب سے زیادہ شہادتیں اس مارکے میں ہوئی ہیں۔ اس مارکے میں جن لوگوں نے بڑا مارکہ آرائی کی اور دکھایا ہے،
ان میں حضرت عباد بن بشر اور برا بن مالک یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دفعہ جانے دیں قریب، اور جا کے کس طرح برا بن مالک کو پھر اٹھا کے اندر پھینکا، وہ ایک تفصیل ہے، میرے اسکالر حضرات بیان کریں گے یہ پھر کیسے لڑے ہیں، اور حاطف غیبی سے ان کو شہادت کی جو تھی وہ خوشخبری پہلے ہی آ چکی تھی، وہ بھی تفصیل آج آپ کو سنائیں گے۔ لیکن ان کی وفا دیکھیے، جب مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو مواخات مدینہ میں حضرت ابو حذیفہ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی بنایا تھا، اور جب جنگ یمامہ ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور ساتھ دونوں اسی مارکے میں شہید ہوئے، یعنی اس دنیا میں بھی وفا جو تھی وہ نبھائی اور آخرت میں بھی اکٹھے ہی جنت کو سدھارے۔ آج حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمات، ان کا شوق جہاد، ان کی کیسے قاری قرآن تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسی دعائیں دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مقام دیا کہ آج 14.5 صدیوں کے بعد بھی 92 چینل کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم اس عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اما وقت ان کی زندگی کا سب سے بڑا جو وصف یا ان کا شوق تھا وہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے، ہر جگہ، ہر جہاد میں، ہر مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے۔ اور یہ وہ دلیر اور شیر تھا جس نے خالد بن ولید ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو صلح حدیبیہ سے پہلے 200 آدمی خالد بن ولید کے ساتھ تھے، اور یہ صرف 20 صحابہ کو لے کے گئے تھے، خالد بن ولید کا رستہ بدل دیا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب کمال ہے، قاری قرآن بھی ہیں، بہن حضرت امامہ بنت بشر ان کی جو بہن تھی وہ بھی کمال کی عاشق رسول تھی، کمال کی حدیث ان کو یاد تھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ آج رسول رحمت علیہ السلام کے اس جان نثار ساتھی کا تذکرہ کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق یہ پہلا پروگرام ہے جو آپ کی شخصیت پہ کیا جا رہا ہے پورے پاکستان کی تاریخ میں میڈیا۔ تو اللہ پاک نے یہ شرف اس چینل کو بخشا۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو پہلا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ آپ قبیلہ بنو عبد الاشہل سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ قبیلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص محبوب تھا، اور آپ کا نام جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں حضور کی آمد سے پہلے جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سفیر بن کر تشریف لائے تھے تو انہی کے ہاتھ پہ آپ مسلمان ہو گئے۔ عظیم قاری قرآن، سبحان اللہ۔ ان کی آواز بھی لحن داؤدی تھی، وہ تو اتنی خوبیوں کے حامل تھے، اور پھر ان کو جو شباہت اللہ پاک نے بخشی تھی کہ لوگ ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا لطف لیتے تھے، اور جس چاشنی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اس قبیلے کو انہوں نے اسلام کی طرف مائل کیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیات جو پہلے سے یہاں موجود تھے، اور ان کے بارے میں کہا تھا کہ اگر یہ مان گئے تو پھر سارا قبیلہ آ جائے گا، تو انہوں نے آ کے تبلیغ کی۔ اس تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور یہ سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر سے پہلے کے مسلمان، ان سے بھی پہلے مسلمان، اور پھر یہی وہ 3 خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں ام المومنین سیدتنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت صدیق، آپ یہ فرماتی ہیں کہ تہجد کے وقت رسول رحمت علیہ السلام نے آواز سنی مسجد سے حضرت عباد بن بشر کی، آپ وہاں قرآن پڑھ رہے تھے، تو آپ نے مجھ سے کنفرم کیا کہ عائشہ یہ عباد کی آواز ہے نا؟ میں نے کہا جی حضور۔ تو آپ نے اس وقت بے شمار دعائیں حضرت عباد کو دیں،
اور 3 لوگوں کا ذکر رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار میں سب سے بہتر جو 3 لوگ ہیں ان میں ایک حضرت عباد بن بشر تھے، دوسرے حضرت سعد بن معاذ اور تیسرے حضرت اسید بن حضیر مفتی تھے۔ صاحب اس سے تو پھر یہ بھی پتہ چلا کہ تہجد کی نماز صحابہ مسجد نبوی میں پڑھتے تھے آ کے، جی بے تو شک پھر مسجدیں کھلنی چاہیے تہجد کے مسجدیں لیے۔ بالکل کھلنی چاہیے، اور یعنی گھروں میں خواتین نوافل پڑھیں اور مرد حضرات مسجد میں جائیں۔ نوافل گھر میں اگرچہ پڑھنے جائز ہیں، افضلیت افضلیت کی اس میں برکت یہ نا، صحابہ کی ایک اور خواہش ہوتی تھی کہ جب ہم جائیں گے تو ہو سکتا ہے سرکار تشریف لے آئیں تو ہمیں پہلی زیارت کا موقع سبحان ملے۔ اللہ۔ ان کی تو خدا جانے وہ رات کی گھڑیاں کیسے کٹتی تھی جب وہ حضور سے جدائی کا جو لمحہ ہوتا تھا، بس اسی شوق میں کچھ چند گھنٹے گزرتے تھے کہ بس جائیں اور پھر حضور کی زیارت کریں۔ یعنی رات عشاء کے بعد دیر تک، جیسے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عباد بن بشر اور حضرت اسید بن حضیر کا، کہ وہ دیر تک حضور کے پاس بیٹھے رہے، دل ہی نہیں کرتا تھا اٹھ کے جانے کو، اندھیری رات تھی، اور پھر مدینہ طیبہ میں ابھی وہ اتنی ڈیولپمنٹ تو تھی نہیں۔ اب حضور کی بارگاہ سے جب جانے کا وقت ہوا تو یہ تھوڑا دل میں آیا کہ گھر بھی ذرا دور ہے اور اندھیرا ہے، تو یہاں سے بات یہ سمجھ آئی کہ جو رسول رحمت علیہ السلام کا ہو جاتا ہے پھر اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں سارے۔ وہ لاٹھی جو تھی وہ نور دینے لگی، روشنی پھیلانے لگی۔ واہ، ایک لاٹھی کی روشنی میں پتہ نہیں کتنی اس کی روشنی تھی، یہ کئی ٹارچ اور یہ لائٹیں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، سبحان، ساری کائنات کی لائٹیں ختم ہیں اس کے آگے۔ تو چلتے رہے، اب آگے سے جب جا کے گھر علیحدہ علیحدہ اپنی گلیاں مختلف ہونی تھی، تو پھر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ انہوں نے اپنی لاٹھی ٹچ کی ان کے ساتھ، تو وہ بھی روشن ہو گئی، تو وہ دونوں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یعنی بارگاہ نبوت سے علمی فیضان تو ملتا ہی تھا، روحانی فیضان تو ملتا ہی تھا، ساتھ ساتھ یہ بھی حضور کا کرم تھا کہ جو دنیاوی مشکلات پیش آنے والی ہیں، اندھیرے میں سفر کرنا ایک مشکل تھی، تو حضور نے ایسی مشکل کشائی فرمائی کہ وہ ان کے لیے روشنی پیدا کر دی۔ تو یہ خواہش ہوتی تھی صحابہ کی، اور خاص طور پر یہ جو دیوانے تھے صحابیت میں بڑی دیوانگی کی حد تک، کہ ہر لمحہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں حضور کے ارد گرد رہوں، حضور کا پہرا دوں، حضور کی خدمت میں مصروف رہوں۔ جی بشارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اسپیشل گارڈ جو ہوتے ہیں نا، کمانڈو، اسپیشل کمانڈو، یہ وہ تھے، جی ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ غائث صاحب، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں سے ہیں جن کو ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ نے عزت و شرف اور فضیلت و عظمت عطا کی۔ ٹھیک، جب آپ نے اسلام قبول کیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، تو اس کے بعد جو آپ کا محبوب مشغلہ تھا وہ تلاوت قرآن مجید تھا۔ سبحان اللہ۔ اور کتب سیر میں ہے کہ دن ہو یا رات ہو، سفر ہو یا حضر ہو، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کی امامت بھی مدینہ طیبہ میں آپ کے ذمہ تھی۔ اس حوالے سے پھر آپ کے 2 لقب مشہور تھے، ایک امام کا اور ایک صدیق قرآن کا لقب آپ کا مشہور اچھا، ہوا۔ ماشاءاللہ، قرآن مجید کے ساتھ بڑی آپ کی محبت تھی۔ پھر دوسری فضیلت آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا کی کہ جو سیرت کے اندر 10 صحابہ کرام جن کے نام ملتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی محافظ تھے، جیسا آپ نے فرمایا، ان میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمار ہوتے ہیں۔ اب قرآن کے ساتھ محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، ان دونوں حوالوں سے بڑا ایمان افروز واقعات میں سے ایک واقعہ جو کتب سیر میں ہے کہ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک گھاٹی میں قیام کیا تو ایک چونکہ مشرکہ عورت گرفتار ہوئی تھی، اس کے شوہر نے قسم کھائی تھی کہ میں صحابہ کرام کا تعاقب کروں گا اور ان کو نقصان پہنچاؤں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات وہاں ہوئی گھاٹی پر تو آپ نے پوچھا کہ آج رات پہرا کون دے گا؟ تو حضرت عباد بن بشر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے کہا نحن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہرا دیں گے۔ اب جب یہ پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ رات کے کس حصے میں آرام پسند کریں گے؟ تو نصف اول میں یا نصف آخر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نصف اول میں آرام کروں گا۔ وہ لیٹ گئے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت کی، نفل شروع کر دیے اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اس دوران دشمن کے ایک آدمی وہاں سے نکلا، اس نے ایک تیر پھینکا جو آپ کو لگا، آپ نے جاری رکھی تلاوت، پھر دوسرا تیر پھینکا، تلاوت جاری رہی، تیسرا تیر اس نے آپ کو مارا۔
پھر آپ اس حالت میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوئے، ان کو بیدار کیا۔ جب انہوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے بیدار کر دیتے، تو حضرت عباد بن بشر نے جواباً کہا کہ عمار بن یاسر، میں قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس تلاوت کو روکوں، اس میں مجھے وہ لطف آ رہا تھا اور تب جا کے بتایا ہے جب بہت زیادہ خون نکل گیا تھا جسم میں۔ جی بالکل۔ پھر وہ اگلی بات، وہ اسی کی وضاحت بھی انہوں نے کر دی، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کو بیدار نہ کرتا اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ وہ ڈیوٹی جو سرکار نے میری لگائی ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اگر مجھے اس کا خدشہ نہ ہوتا تو میں آپ کو بیدار نہ کرتا، اور میں جو تلاوت کر رہا تھا میں اس کو تلاوت کو مکمل کرتا۔ تو ایک طرف تو یہ آپ کی پہریداری، اور دوسری طرف قرآن کے ساتھ محبت، اور جو ذاتی محافظ کی حیثیت سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو غزوہ خندق کے موقع پر آپ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اس پر حضرت عباد بن بشر کی ڈیوٹی تھی، قبہ، جی قبہ، اور وہ تھا چمڑے کا۔ اچھا یہ جو گنبد بنتا ہے نا مسلمانوں میں، ہاں ہماری مساجد میں، مزارات پہ، یہ وہی اصل آرکیٹیکٹ ہے جی، یہ اصل میں مسلمانوں کے ذہن میں یہ تھا، اسی لیے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہی بنایا پہلے قبہ، اور پھر ترکوں نے اس کو اور ڈیولپ کیا اور اس کا رنگ وغیرہ جو کیا۔ جی تو اس کے لیے بھی ذاتی محافظ آپ تھے۔ وہاں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایکسپلینیشن دے دوں، جی جی، صحابہ کرام نے کمال کے، قربان جائیں، کتنی باریکیوں تک ان کی نظر تھی۔ باقی جو خیمے ہوتے تھے نا وہ چورس ہوتے تھے، جس طرح ہم ٹینٹ لگاتے ہیں، یہ جو ہوتا تھا قبہ حضور سے یہ گول ہوتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ وی آئی پی ہے بھائی، انکلوژن۔ جی تو اس میں حضرت سعد بن معاذ اس کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباد بن بشر نے وہاں جو ڈیوٹی کی اس کی خاص بات تھی کہ دوسری طرف کفار اور مشرکین کی ڈیوٹی روز بدلتی تھی، لیکن وہاں جتنے دن حضور قیام فرما رہے روزانہ اور پوری رات حضرت عباد بن بشر ڈیوٹی دیتے رہے۔ آپ کے ساتھ دوسرے انصار صحابہ تھے لیکن آپ روزانہ موجود رہے اور ساری رات آپ موجود رہتے تھے، دن بھی۔ یہ ٹوٹل جو کتابوں میں میں نے اخذ کیا ہے یہ 2 سے 2.5 گھنٹے زیادہ یہ سوئے نہیں، دن کو بھی ڈیوٹی پہ رہتے تھے۔ جی بالکل۔ تو ذاتی محافظ کی حیثیت سے پھر آپ کی جرت اور بہادری کا عالم یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں جب عبداللہ ابن ابی نے ایک نازیبہ جملہ کہا صحابہ کرام کے بارے میں، اور جب یہ خبر نبی علیہ السلام کو پہنچی تو وہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یہ بات سنتے ہی فوراً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، حضور آپ فوراً عباد بن بشر کو بھیجیں، عبداللہ بن ابی کا سار اتار کر لائے۔ تو یعنی اتنی جرت اور بہادری تھی کہ حضرت فاروق اعظم مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ان کو بھیجیں، یہ ان کے لیے کافی ہوں گے۔ اور اسی طرح یہ جو کعب بن اشرف کا مسئلہ تھا، یہاں بھی وہ سیرت نگاروں نے لکھا 10 مشرکین کو واصل جہنم آپ نے کیا ہے۔ ہاں جی، تو اتنی جنگ یمامہ میں، جی بالکل، ہاں میں نے 20 پڑھا ہے۔ بہرحال جی کیا ہوتا ہے ہماری فوج میں وہ جو کمانڈو ہیں، اسپیشل کمانڈو، ان کو کچھ کہتے ہیں ایس ایس جی کمانڈو، ایس ایس جی کمانڈو، صحیح مفتی صاحب نے کہا یہ ایس ایس جی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ، یہ حضور صفوت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا سلسلہ تب تک رہا جب تک قرآن مجید میں آیا واللہ یعصمک من الناس، تب حضور علیہ السلام نے یہ ذاتی محافظین رکھنے والا چھوڑ دیا سلسلہ۔ لیکن اس سے پہلے یہ حضور علیہ السلام نے ان کو اتنی ڈیوٹیز دیں حضرت عباد بن بشر کو کہ ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صدقات مزینہ پر، اس کے بعد بنی سلیم، یعنی صدقات اکٹھے کرنے والے لوگ حضور علیہ السلام کے اعتماد والے لوگ تھے، ٹیکس کلیکٹر۔ جی ہاں، اور پھر وہ دوسرے طرف وہ بھی تھے، ہم اس کو ٹیکس کا لفظ تو اس لیے نہیں بولتے کہ ہمارے ہاں ٹیکس کے میننگ کچھ اور ہی بن گئے۔ جی ہاں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صدقات کے لیے ان کو جب مقرر کیا تو لوگ بھی ان پر اعتماد کرتے تھے، اور لوگوں کے اعتماد کا حال یہ تھا، ایک صحابی تھے عباد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا وہ کہتے تھے کہ واللہ ما سمانی ابی الا عبادن الا بہی، عباد نام کے اور بھی صحابہ تھے، وہ کہتے تھے اللہ کی قسم میرے والد نے جو میرا نام رکھا ہے نا عباد، وہ ان کی وجہ سے رکھا ہے عباد۔ اچھا، لوگ اپنے بچوں کے نام بھی ان کے نام پر رکھتے تھے۔ اور احد المتہجدین، یہ ان کی بہت ہی خوبی ہے، تہجد گزار تھے، رات کو تلاوت کرتے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی آواز پہچان لی، حضرت عائشہ سے فرمایا عباد ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہم اغفر لعباد، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی رات ایسے ہی گزرتی تھی۔ غازی صاحب حضور علیہ السلام کو انصار سے محبت تھی، اور یہ انصار میں پھر چوٹی کے 3 بندے، آقا علیہ السلام، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، میں نے اس حدیث پاک کو ایک دوسری
انداز میں یوں پڑھا کہ آقا نے فرمایا کہ لوگوں میں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھیں کہ لوگوں میں رسول اللہ کے بعد افضل ترین یہ 3 لوگ ہیں جن میں عباد بن بشر کا نام آتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت، انصار کے ساتھ اتنی محبت تھی، قرآن پاک نے انصار کی تعریف کی، اور یہ جب انصار کے سرداروں میں ہیں، سب سے اوپر ہیں، تو یہ ان کی خوبی قرآن بیان کر رہا ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ قرآن کہتا ہے یہ انصار جن کے یہ سردار تھے، ان کی خوبی کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے الدار مدینہ کو اپنا گھر بنایا، اور پھر ایمان کے اندر پختہ ہو گئے، من قبلہم ان مہاجرین کے آنے سے بھی پہلے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ان کا حال کیا تھا؟ لا یجدون یحبون من ہاجر الیہم، جن لوگوں نے ان کی طرف ہجرت کی، لوگ مہاجرین سے تنگ پڑتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ ان سے محبت کرتے تھے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ ان کو دے دیا جائے یہ اپنے دلوں میں اس سے ذرا تنگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگر اپنے آپ کو شدید ضرورت بھی ہوتی تو پھر بھی اپنی جانوں پر ایثار کر کے مہاجرین کے لیے قربانی دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب ان مہاجرین میں سے صرف بنو عبد الاشہل میں بھی یہ جو وقش تھے نا ان کے دادا، ان کی اولاد کا تھوڑا سا ذکر سن لیں۔ وقش ان کے دادا ہیں، اب ان کے ایک بیٹے سلامہ تھے، ایک ان کے بیٹے یہ بشر تھے۔ بشر تو ان کے والد گرامی ہوئے، سلامہ ان کے چچا ہوئے۔ غازی صاحب قبلہ اندازہ کریں، سلامہ بن وقش یہ بدری صحابی اور بیعت عقبہ اولیٰ میں مسلمان ہونے والے۔ اس کے بعد انہی کے بھائی سلکان بن سلامہ بن وقش یہ بھی بدری اور عقبہ اولیٰ میں، یعنی حضور علیہ السلام جب ابھی مکہ مکرمہ میں تھے، جو لوگ مکہ جا کے مسلمان ہو کے آگے یہ وہ بنو عبدالاشہل سے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ان کے چچا کے بیٹے تھے سلمہ بن ثابت بن وقش، یہ بدری تھے اور احد میں شہید ہو گئے۔ پھر ان کے ایک بھائی تھے، بڑی مزے کی بات ہے غازی صاحب، عمرو بن ثابت جن کو اسیرم کہتے ہیں، ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور جنت میں چلے گئے۔ یہ وہ تھے جو احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ ساتھ گئے تھے ویسے ہی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ حضور سے تلوار لے کر نکلے، کفار کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، ادھر ہی شہید ہو گئے۔ ایک نماز نہیں پڑھی، صرف کلمہ پڑھا تھا، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک نماز نہیں پڑھی، سجدہ ہی نہیں کیا، سیدھے جنت میں۔ یعنی وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں وَلَمْ يَسْجُدْ لِلَّهِ تَعَالَى سَجْدَةً قَطُّ، ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور حضور نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ ان چہرہ رسول کی زیارت کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایمان کی آنکھ سے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ایک لمحہ جو ہے زندگیوں کا حاصل۔ سبحان اللہ۔ اور حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنت کی بشارت دے دی، وہ ایسے احد کے میدان میں ایک اور صحابی جوش شہادت میں کوئی اشعار پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو باہر آ کے پوچھا یہ شہادت کے شوق میں کون اشعار پڑھ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ، فرمایا یہ جنتی ہے، شہید ہوگا۔ یعنی حضور علیہ السلام کے پاس جنت تھی، جنت کی کنجیاں تھیں، میرے مصطفیٰ مالک و مختار، جس کو چاہیں جی، جس کو جب چاہیں عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اچھا، یہ جو تحویل قبلہ کی حدیث ہے اس کے راوی بھی یہ ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب تحویل قبلہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے، آپ نے جب رخ انور ادھر کیا کعبۃ اللہ کی طرف، 17 ماہ
بیت المقدس کی طرف تقریباً کا چہرہ انور کر کے پڑھتے رہے. تو کہتے ہیں عورتیں مردوں کی جگہ آ گئی, مرد عورتوں کی جگہ آ گئے, چونکہ عورتیں پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتی. یہ بھی یہی راوی. جی غازی صاحب, تحویل قبلہ کے حوالے سے بھی ہے, اور اس میں یہ بات ان کے حوالے سے بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مختلف محلوں میں اور مختلف مساجد کے اندر جہاں جہاں لوگ نماز ادا کر رہے تھے, انہوں نے خبر پہنچائی کہ قبلہ بدل گیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا ہے. تو وہاں پھر کسی نے تحقیق نہیں کی. کمال ہے, یہ نماز میں کھڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے. بلکہ میں تو غازی صاحب اس سے ذرا تھوڑا آگے بڑھ کر یہ بات کروں گا کہ وہ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے اس محلے کے اندر جہاں حضور دعوت پر تشریف لے گئے تھے, وہاں نماز کے دوران نماز توڑی نہیں ہے سرکار نے. ٹھیک ہے, نماز کے دوران حضور صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف تشریف لے گئے. کسی ایک صحابی نے بھی نماز توڑ کر حضور سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ تو ادھر کھڑے تھے اب آپ ادھر جا رہے ہیں, تو یہ ہوا کیا ہے. تو اصل تو ان کے لیے قبلہ حضور کی ذات تھی. جدھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہی صحابہ کرام جدھر رخ انور ہو گیا ادھر ہی. جی بالکل. تو اور دیکھیے قرآن کے الفاظ بھی کیا ہیں کہ محبوب جس قبلے پر آپ راضی ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے, پڑھے نا آیت, حافظ صاحب بیٹھے ہیں بار بار آپ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو اس میں غازی صاحب میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ ترداہا کے الفاظ ہیں. اگر یہ ارداہا ہو تو یہ صیغہ ہے اس واحد متکلم کا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس پر میں راضی ہوں. یہ الفاظ ہیں ترداہا, حبیب جس پر آپ راضی ہیں, جس قبلے پر آپ راضی ہیں. ربوں کا فترداہا. اور یہاں امام فخر الدین رازی نے بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب قرآن کی آیت اتری فترداہا کہ جس پر آپ راضی ہیں, اس وقت سرکار اپنا رخ انور جدھر پھیر دیتے رب اس کو قبلہ بنا دیتا, کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا دیکھ رہا تھا. اچھا, پھر آپ کے جمامہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا, اس میں جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام کو جو جوش آپ نے دلایا, فرمایا وَاحْتِمُوا جُفُونَ السُّيُوفِ, اپنی تلوار کی میانیں توڑ دو, اور تمہاری موجودگی میں اسلام پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. اور مسلمہ کذاب کے اس لشکر کو اس قدر دھکیلا کہ اس باغ تک پہنچے جس کو حدیقت الموت کہا جاتا ہے, جہاں اس نے پناہ لی تھی اس کے لشکر نے, موت کا باغ, وہاں تک ان کو پہنچایا. اور وہاں پہنچا کر پھر اس کے لشکر کا جو اکثر حصہ تھا ان کو واصل جہنم کیا, اور اس باغ کا نام پھر مشہور ہو گیا حدیقت الموت, کہ یہاں جو اکثر لوگ تھے مسلمہ کذاب کے وہ مارے گئے. پھر دوسری بات غازی صاحب یہاں یمامہ کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح متحد ہو کر لڑے, اسی حوالے سے دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور میں طلحہ اسدی کے حوالے سے جو لشکر بھیجا گیا تھا, جب شکست ہو گئی طلحہ اسدی کو, تو اس نے اپنے لشکر سے پوچھا کہ فرق کیا تھا دونوں لشکر میں, یعنی میں نے تمہاری تربیت بھی کی, مال بھی لگایا, فرق کیا تھا دونوں لشکر میں. تو اس کی فوج نے بتایا کہ فرق یہ تھا کہ ہم لڑتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ پہلے یہ مر جائے تو بہتر ہے میں بچ جاؤں, لیکن جو لشکر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا وہ محبت کی لڑی میں یوں پرو کر بھیجا گیا تھا, ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا مجھے پہلے شہادت کی موت ملے, میرا ساتھی بچ جائے. اس جذبے کے ساتھ جب وہ لڑے تو وہ ہماری شکست کی وجہ بنی کہ ہم اپنے آپ کو بچا رہے تھے, وہ شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے. تو یہ صحابہ کرام کا وہ جذبہ ایمانی تھا. پھر آپ دیکھیے بدر سے جب ایران سے مقابلہ ہوا نا مسلمانوں کا, ایران جب فتح ہوا ہے, تو ان کے کمانڈر نے پوچھا کہ ان کے احوال کیا ہیں. انہوں نے کہا جی جتنی ہم زندگی سے محبت کرتے ہیں یہ اتنی شہادت سے محبت کرتے ہیں. ان کے لیے نہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, وہ ان کا معاملہ. اچھا اپنا ناصر ایک بات غور کریں, جی یمامہ میں ایک موقع وہ بھی آیا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو باندھ دیا ایک دوسرے کے ساتھ, اور وہ گڑھا کھود کے تو یہاں تک وہ جو تھے اپنی ٹانگوں کے حد تک انہوں نے اپنے آپ کو اس میں وہ گاڑ لیا کہ ہمارا قدم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, اتنی زوردار جنگ ہوئی. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں, اور یہ دیکھے نا کہ اپنا وہ گڑھے کھود کے وہاں کھڑے ہو گئے, جس طرح بنیادی بناتے نکالتے مکان کی, اسی طرح بیچ میں قدم نہیں ہمارا پیچھے ہوتا. غازی صاحب قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جس محبت سے پالا تھا صحابہ کو, جتنی ان کے ساتھ شفقتیں فرمائیں, جتنی ان کے ساتھ رحمتیں, پھر اللہ نے ان کے دلوں کو رسول اللہ کے عشق سے بھر دیا تھا. اب انہیں جان مال اولاد کوئی چیز رسول اللہ سے آگے نہیں تھی, تو پھر وہاں یہ چیزیں تو چھوٹی رہ جاتی ہیں. یقین کی دولت, جی ہاں بالکل, آخری آتا ہے یقین کی معراج حاصل تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک چیز میں کہہ دوں
دوں وہ جو تحویل قبلہ والی حدیث ہیں وہ عباد بن بشر قیزی ہیں، اگر اس پر تھوڑا کام کر لیں وہ دوسرے ہیں، عباد بن بشر بن وقش نہیں ہے. بھائی دیکھ لینا، مجھے تو یہی پتا ہے، میں نے یہی پڑھا ہے، دیکھ لیں آپ. جی ہاں، وہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس پر گفتگو کی ہے. اچھا. انہوں نے کہا وہ رجل آخر، وہ دوسرے صحابی ہیں. اچھا، جو امامت بھی کراتے تھے مدینہ میں یہ وہ عباد بن بشر قیزی بن قیز. اچھا، اب یہاں پر غازی صاحب ایک حدیث پاک عرض کر دوں، انصار کی رسول اللہ سے محبت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت، دونوں ایک ہی حدیث سے ظاہر ہو رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو بکر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انصار کے پاس سے گزرے. یہ ان دنوں کی بات ہے. تو دیکھا تو یہ انصار صحابہ بیٹھے رو رہے تھے، زارو کتار رو رہے تھے. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کو یاد کر رہے تھے کہ آقا ہم میں بیٹھتے تھے، ابھی ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم حضور کے پاس جا کر بیٹھ سکیں. صدیق اکبر اور حضرت عباس چونکہ دونوں گھر کے بندے تھے، وہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب اندر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتا دی کہ آقا ایسے باہر کچھ انصار صحابہ بیٹھے آپ کی یاد میں اور آپ کی مجلس کی یاد میں رو رہے ہیں. جب یہ حضور نے سنا فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد اصب علی رأسی حاشیۃ بردن، آقا تیزی سے باہر نکل آئے، آپ کے سر انور پر کالی کپڑے کی وہ جو بندھا ہوا تھا کیونکہ سر مبارک میں درد ہو رہی تھی. آقا نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فصعد المنبر، آقا ممبر پر بیٹھ گئے. اور صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد حضور دوبارہ ممبر پر نہیں بیٹھے، آخری بار تھی. فحمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی. پھر فرمایا اوصیکم بالانصار، اے میرے صحابہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. اور حضور نے ایک بات صحابہ کو بتائی، فرمایا فإن الناس یکثرون، ابھی لوگ زیادہ ہو گئے، لوگ بڑھ گئے ہیں. وتقل الانصار، اور انصار تھوڑے رہ گئے ہیں. چونکہ وہ جو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اتنی دنیا آئی تو انصار تھوڑے رہ گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا حتی یکون کالملح فی الطعام، یہ کھانے میں نمک کی مانند ہو گئے میرے انصار. اے لوگو ان کا خیال کرو. فمن ولی منکم فلیقل من محسنہم، آقا نے فرمایا تم میں سے جس کسی کو ولی بنا دیا جائے کسی کام کا جہاں وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہو تو ان کے احسان کرنے والوں سے قبول کرے. فلیقبل، ان قبول کرے، اور جو گناہ گار ہوں ان کو معاف کرے. کیوں؟ قد قضى الذی علیہم، آقا نے فرمایا جو ان کی ذمہ داری تھی نا انصار کی، انصار نے پوری کر دی. انصار اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں. وبقی الذی لہم، اور جو ان کی ذمہ داری جو ان کا حق ہے وہ باقی ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ انصار کا حق یاد رکھنا، انصار کا خیال کرنا، یہ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ اتنی محبت تھی. یہ جو بنو عبد الاشہل ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر دوار الانصار بنو نجار، انصار کے گھروں میں بہترین گھر بنو نجار ہیں. ثم بنو عبد الاشہل، پھر فرمایا بنو عبد الاشہل جس قبیلے سے یہ تھے. ثم بنو الحارث بن حزرج، اور پھر فرمایا بنو حارث بن حزرج. اس کے بعد پھر آقا نے فرمایا وفی کل دوار الانصار خیر، انصار کے ہر گھر میں خیر ہے، انصار کے ہر گھر میں برکت ہے. اور میرے آقا فرماتے تھے اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار ایک وادی میں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا. جب یہ وہ وفا، وہ جو وعدہ ہوا تھا جب یہ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ میں گئے تھے تو وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا؟ دیکھیں ان کو ڈر یہی تھا، غازی صاحب بات آ گئی آپ نے کہ ان کو ڈر یہ تھا فتح مکہ کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس آ جائیں گے. جی ہاں، مکہ والوں کو جب زیادہ دیے نا ان کا تاکہ تالیف قلب ہو جائے، جو اس وقت طرقات تھے ایمان قبول کرنے والے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ دے دیے اس میں سے غنیمت میں سے. تو یہ انصار سمجھے شاید اب رسول اللہ بھی ان کے ساتھ رہ جائیں گے، حضور کی برادری ہے، حضور کو پیاری ہے. یہ آپس میں باتیں کرنے لگے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے اونٹ گھوڑے اور بکریاں اور تمہارے لیے اللہ کا رسول، تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. اور اللہ کے رسول کو رکھا ہوا ہے جی وہاں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دامن میں چھپا کے رکھا ہوا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. کھیتوں کی شادابی کا یہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک یا حلیموں 1000 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں بھگو کر وہی پانی کھیت میں ڈالنے سے وہ کھیت ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک نفع پہنچانے والا عالم 70,000 عابدوں سے بہتر ہے، اور ایک عالم باعمل کی صحبت میں لمحہ بھر بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. جی فیصل. حضرت عباد عبد مصطفیٰ، حضرت عباد عبد مصطفیٰ جان و دل سے تھے محمد پر فدا، جان و دل سے تھے محمد پر فدا. وہ ریاض الجنہ میں تھے بیٹھتے، وہ ریاض الجنہ میں تھے بیٹھتے، خوش ادا وہ پہرے دار مصطفیٰ، ہاں خوش ادا وہ پہرے دار مصطفیٰ. ان کی لاٹھی کو لگا کر نوری ہاتھ، ان کی لاٹھی کو لگا کر نوری ہاتھ، مثل مشعل آقا نے روشن کیا، مثل مشعل آقا نے روشن کیا. ان کی عظمت پر ہمیشہ ہو سلام، ان کی عظمت پر ہمیشہ ہو سلام. قرب جن کو تھا ملا سرکار کا، قرب جن کو تھا ملا سرکار کا. جب تلاوت تھی سنی عباد سے، جب تلاوت تھی سنی عباد سے، مرحبا ساجد تھا آقا نے کہا، مرحبا ساجد تھا آقا نے کہا. حضرت عباد عبد مصطفیٰ جان و دل سے تھے محمد پر فدا، جان و دل سے تھے محمد پر
فدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.